بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں اور پارٹی کی باغ ڈور جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، باہر جو لوگ ہیں وہ سنبھال رہے ہیں، مینجمنٹ وہ دیکھ رہے ہیں، گو کہ جو ہدایات ہیں وہ عمران خان صاحب کی جانب سے آتی ہیں، لیکن جس طرح سے مختلف ذریعے سے یہ کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں تو بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ گھر کا بڑا، گھر کا سربراہ اگر گھر پر نہ ہونا تو بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ گھر پر ہو، گھر کا سربراہ، اور تمام تر معاملات کو خود ہینڈل کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایسی کنفیوژنز ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی مرضی سے پارٹی کو بھی چلانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی خطرات موجود ہیں جن اندیشوں کا ذکر پہلے کیا جا رہا تھا جب عمران خان صاحب جیل میں تھے اور الیکشنز سر پر تھے۔ اس وقت بھی ان اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ باہر سے کچھ لوگوں کو پارٹی میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ توڑنے کی کوشش ہے نا پارٹی کو، ہمیشہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا جائے، اور اس سلسلے میں کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ دیکھیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج تک اس پارٹی کو یکجا رکھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب عمران خان صاحب کو 12 لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے جی۔ یہ 4 لوگ تھے پہلے جو کہ اب 12 ہو گئے ہیں، اور یہ 12 لوگوں کی لسٹ عمران خان صاحب کو دی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کس نے لسٹ دی ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب نے جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے لیے بھی حکمت عملی مرتب کی ہے، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو امیدواران ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں کون کون شامل ہوں گے۔ اس بارے میں کچھ اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس کے علاوہ مریم نواز جو کہ اس وقت بہت زیادہ متحرک رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہی ہیں، ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کریں گی۔ اب وہاں پر بیرکس کی صفائی بھی کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف کی خواتین قیدی بھی موجود ہیں جن میں عالیہ حمزہ بھی ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں۔ ان کی جانب سے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، وہ کیا کرنے والے ہیں اس بارے میں کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا، کیونکہ یہی ایک وہ واحد ذریعہ ہے جس سے آپ کا اور میرا رابطہ قائم رہ سکتا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے جو ہدایات جاری کی ہیں۔ دیکھیں، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد بہت سی ہدایات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جاری ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ جس طرح سے کمیونیکیٹ کی جاتی رہی ہیں، پہلے ایک شخص جاتا ہے وہ باہر آتا ہے وہ کچھ بات کرتا ہے، دوسرا جاتا ہے وہ باہر آتا ہے وہ کچھ بات کرتا ہے۔ شیر افضل مروت ہوں، بیرسٹر علی ظفر ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، یا کوئی بھی ہو، بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ جب ہمیں ان باتوں میں تضادات دکھائی دیے ہیں۔ ایک شخص کوئی اور بات کر رہا ہے، دوسرا شخص کوئی اور بات کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے میڈیا کے نمائندگان سے، صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کی ہے۔ کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، تو اس دوران صحافی بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بات کی عمران خان صاحب سے۔ اب وہ صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ کہا وہاں پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ جی، جب یہ بات ہوئی نا کہ سنی اتحاد کونسل میں جانے کا فیصلہ کیا غلط تھا، کیونکہ ریزرو سیٹوں کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ الجھا ہوا ہے، اور ریزرو سیٹیں نہیں مل پا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جی کیا جو سنی اتحاد کونسل میں جانے کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو عمران خان صاحب نے یہاں پر جو صحافیوں سے بات کی اور صحافیوں نے رپورٹ کیا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تینوں جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتے، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل، اور اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین، اور جو شیرانی گروپ ہے JUI کا، اس کے ساتھ انہوں نے عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ان تینوں کے ساتھ اتحاد کرتے، اور میری تجویز بھی یہی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ سے کہ میری تجویز بھی یہی تھی کہ تینوں کے ساتھ اتحاد کرتے، یعنی کہ کچھ لوگ سنی اتحاد کونسل میں چلے جاتے، کچھ MWM کا حصہ بن جاتے، کچھ شیرانی گروپ کا حصہ بن جاتے، تاکہ یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ کسی طرح تو کسی حد تک تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مل پاتی۔ اب یہ بات، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو بیرسٹر گوہر کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ جو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے حوالے سے شیر افضل مروت کا بیان ہے اور جو بیرسٹر علی ظفر کا بیان ہے وہ الگ ہے، اور وہ میچ کر رہے ہیں عمران خان کے اس سٹیٹمنٹ سے۔ لیکن جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کے مطابق، جو اس وقت حالات تھے، اس میں سنی اتحاد کونسل میں جانے کا فیصلہ ہی درست تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے۔
دیکھیں نا کنفیوژن اسی طرح کریٹ ہوتی ہے نا کہ جب مختلف لوگ ملاقات کے بعد اپنے طریقے سے بیان دے رہے ہیں آ کے، تو اب کسی کو کیا پتا کہ عمران خان صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں جیل سے اور کیا نہیں دی. عمران خان صاحب کو خود بھی یہ آئیڈیا نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ سرکاری ٹی وی کے علاوہ پی ٹی وی کے علاوہ تو کوئی چینل وہاں پر اگر ٹی وی موجود ہے تو عمران خان صاحب کو دیکھنے نہیں دیا جاتا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں. اب علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں علی امین گنڈا پور، وہ بغیر سی ایم کے پروٹوکول کے اڈیالہ جیل پہنچے. عدالت سے پہلے درخواست کی گئی تھی سی ایم کی جانب سے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے، کہ عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، نہیں کرنے دی گئی. پھر دوبارہ سے ایک اور درخواست دی گئی. بالآخر یہ ملاقات ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ 30 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک یہ ملاقات عمران خان کے ساتھ ان کی جاری رہی، اور کانفرنس ہال میں یہ میٹنگ کروائی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ. جو مختلف معاملات ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے، جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، اس حوالے سے بات چیت کی گئی. اب دیکھیں علی امین گنڈا پور وہ شخص ہیں، وہ شخصیت ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ شروع سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. انہوں نے بہت سے جو ہے وہ مقدمات کا بھی سامنا کیا، مشکلات جھیلیں، بہت برا وقت بھی دیکھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، اور آج اسی کے صلے میں انہیں سی ایم کے پی کے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب جو علی امین گنڈا پور خود آ کے رپورٹ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ وہاں پر میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر نہ میڈیا موجود تھا، نہ کچھ اور تھا. تو جو خبریں علی امین گنڈا پور کے ذریعے سامنے آئیں، جو انہوں نے رپورٹ کیا، ان کے مطابق ایک لسٹ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. یہ 12 افراد کے لسٹ ہے. اب دیکھیں وہ لسٹ ایک ایسے شخص کی جانب سے دی گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ اس وقت سنسیئر ہے. اگر وہ بندہ آج تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کا عاشق ہے، عمران خان کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، عمران خان کے ساتھ لائل ہے، اس لیے وہ کھڑا ہے نا. اسی لیے اس نے یہ تمام تر معاملات، یہ تمام تر مشکلات اور تشدد جو ہے وہ برداشت کیا، اور آج تک وہ عمران خان کا ساتھ نبھا رہا ہے. تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جی 12 افراد کی لسٹ جو ہے وہ عمران خان کو فراہم کر دی گئی ہے. اب یہ لسٹ آلریڈی تیار ہو چکی تھی اور مختلف ذرائع سے مختلف لوگوں کے ذریعے عمران خان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ پہنچ نہیں پا رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس لسٹ میں جن لوگوں کے نام تھے، ممکنہ طور پر یہ لسٹ انہی کے ذریعے وہاں پر پہنچائی جانی تھی، اور وہ شخص یا وہ لوگ وہ لسٹ پہنچنے نہیں دے رہے تھے. تو یہ لسٹ اب عمران خان صاحب کی جانب سے، یہ فہرست اب علی امین گنڈا پور کی جانب سے عمران خان کو جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 1 سے 2 روز میں، 3 روز میں ایک ایکشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر شو کاز جاری کیا جاتا ہے یا جو بھی ہے. تو یہ معاملات ہیں پارٹی کے اندر کے، جو کہ اس وقت کنفیوژن کریٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور نے آگاہ کیا، جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اس موقع پر عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صوبے کے حقوق کے لیے بالکل جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے. بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے نا کہ پتہ نہیں عمران خان کو اس ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، یہ عمران خان کی مرضی کے خلاف جا کر علی امین گنڈا پور نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. نہیں، عمران خان نے کہا کہ بالکل صوبے کے حقوق کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں اگر حقوق نہیں ملتے تو ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے، اس پر وفاق کے ساتھ احتجاج بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر عمران خان صاحب نے کی ہے یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، ہم نے وہ اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے. بے شک یہاں پر وفاق کوئی سخت فیصلہ کرتا ہے، سخت فیصلے سے مراد ان کی گورنر راج ہی ہو سکتا ہے. وفاق زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے نا کہ وہ صوبے میں گورنر راج لگا دے. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بے شک کوئی سخت فیصلہ بھی وفاق کرتا ہے تو کرے، لیکن ہم اپنا مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. تو اس سے لگتا یوں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ صوبے کی حکومت اگر ہمارے پاس ہے تو اب ہر حد تک جا کے جو ہے وہ صوبے کے حقوق بھی حاصل کیے جائیں گے، ہر حد تک جا کر جو اپنی یہ سچ کی اور حق کی لڑائی ہے اس کو بھی لڑا جائے گا، اور جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ واپس لیا جائے گا جو چوری کیا گیا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جی. لیکن بہرحال بہت سی کنفیوژنز جو ہے وہ کلیئر ہونے کے لیے جا رہی ہیں آنے والے چند روز میں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آستین کا سانپ کون ہے، جو کہ پارٹی کے اندر باہر سے لوگوں کو انجیکٹ کیا گیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی ان خطروں کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب جیل میں ہیں تو پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں کو انجیکٹ کر کے پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. تو آنے والے چند روز میں پتہ چل جائے گا کہ وہ آستین کا سانپ کون ہے، ان صفوں میں غدار کون ہے جو کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ 12 لوگوں کی لسٹ جو عمران خان صاحب کے پاس گئی ہے، اس حوالے سے ایک حتمی فیصلہ سامنے آ جائے گا.
اچھا، جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا. اب دیکھیں نا کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ تضاد سے بھرپور سامنے آ رہی تھی، بہت سی کنفیوژنز جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں. فار ایگزامپل اسد کیسر سے جب بات کی گئی لسٹ کے حوالے سے کہ جی سینٹ انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کسی فہرست کی منظوری دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس فہرست کے بارے میں معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال جو اب نام سامنے آئے ہیں اور جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے رہی ہے سینٹ انتخابات کے لیے، اس میں نام ہے جی پنجاب سے خواتین کی نشست پر صنم جاوید حصہ لے رہی ہیں. صنم جاوید چونکہ پہلے انتخابات میں بھی ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے تھے، بہت سے معاملات پر یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں بھی گیا، الیکشن کمیشن کے بعد عدالت میں گیا، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر بھی یہ نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ نہیں ہو سکے. تو اب صنم جاوید کو سینٹ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر بھی نامینیشن پیپرز ان کے ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، یہاں پر بھی کوئی اعتراضات کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو نامینیٹ کیا گیا. وہ پنجاب سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے. اس کے علاوہ پنجاب سے اگر جنرل نشست کی بات کریں تو حامد خان صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں اور بڑے درینہ ساتھی ہیں عمران خان کے، وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. زلفی بخاری وہ ہیں جو کہ حصہ لے رہے ہیں. خیبر پختونخوا سے جی عائشہ بانو روبینہ ناز خواتین کی نشست پر امیدوار ہوں گی پی ٹی آئی کی جانب سے. ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی اور ارشد حسین کو امیدوار نامینیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنرل نشست پر خیبر پختونخوا سے مراد سعید کو، فیصل جاوید خان کو جو کہ بہت قریبی عمران خان کے ہیں. اس کے علاوہ مرزا محمد آفریدی، عرفان سلیم اور خرم ذیشان یہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے جو کہ نامینیٹ کیے گئے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں جی دوسرے معاملے پر، وہ ہے مریم نواز کا. مریم نواز نے اعلان کیا کہ وہ کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کریں گی. دیکھیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں، شو بازیوں کے لیے بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن آبویسلی اگر وہ فائدہ مند ہیں چیزیں، بے شک وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوں، اگر وہ فائدہ مند ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. بے شک وہ اس پر اپنی سیاست چمکائیں یا جو مرضی کریں، لیکن اگر عوام کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، اگر عوام کو اس سے کچھ ریلیف مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. مریم نواز کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کر رہی ہیں. اب ڈیفینیٹلی اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ بھی کیا جائے گا. مریم نواز اس دورے کے دوران جو اعلانات کریں گی یا جو بھی اس حوالے سے ہدایات جاری کریں گی، انہیں بھی بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جائے گا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں تحریک انصاف کی خواتین قیدی بھی موجود ہیں جن میں عالیہ حمزہ بھی ہیں. اب کوٹ لکھپت جیل کے دورے سے پہلے، مریم نواز کے اس دورے سے پہلے ان خواتین قیدیوں کی بیرکس چینج کر دی گئیں اور انہیں باقاعدہ طور پر ہدایات بھی جاری کی گئیں کہ جی آپ کوئی احتجاج نہیں کریں گی، کوئی کچھ نہیں کریں گی، اور بیرکس بھی جو ہے وہ اس حوالے سے چینج کی گئی ہیں. لیکن عالیہ حمزہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں، اول تو مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کرنا نہیں چاہیے، اور اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہم اپنی کیپیسٹی میں احتجاج کریں گے، جو ہمارا حق ہے، جو کہ ہمارا جمہوری رائٹ ہے، وہ ہم کریں گے. یہ عالیہ حمزہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. اور جو وہاں پر تحریک انصاف کی خواتین قیدی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. تو لیٹ سی اب کیا ہوتا ہے، اس دورے کے دوران کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. دوسری جانب جی ملکہ بخاری جو کہ تحریک انصاف کی رہنما ہیں اور سابق وزیر بھی رہ چکی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا گزشتہ روز. انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا نام سٹاپ لسٹ میں ہے، بیرون ملک میں سفر نہیں کر سکتی، میری بہن آسٹریلیا میں وینٹیلیٹر پر ہے، ڈاکٹرز نے 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت جو ہے وہ دیا ہے اہل خانہ کو. تو انہوں نے کہا کہ میرا جمہوری رائٹ ہے کہ میں کہیں پر بھی آ جا سکوں، موو کر سکوں، فریلی موو کر سکوں، لیکن میرا نام سٹاپ لسٹ میں ہے. تو اس ٹویٹ کو مریم نواز نے ری ٹویٹ کیا. ری ٹویٹ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں متعلقہ اتھارٹی سے بات کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ملکہ بخاری کی جو بہن ہیں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. تو یہ ایک اچھا جیسچر تھا، ڈیفینیٹلی اچھا جیسچر جو ہے وہ مریم نواز کی جانب سے دیا گیا. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ بے شک یہ اقدامات پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوں، لیکن اس سے اگر ریلیف مل رہا ہے کسی کو، اس سے اگر جو ہے وہ عوام کو فائدہ مل رہا ہے، ایک عام شہری کو فائدہ مل رہا ہے، یا تحریک انصاف جو کہ اس وقت شدید مشکلات میں ہے اسے اگر کسی حد تک ریلیف مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو سراہا جانا چاہیے. اور مریم نواز نے یہ جو کیا ہے یہ ایک اچھا جیسچر ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تعریف بھی ہونی چاہیے جو
مریم نواز نے جو اقدامات کیے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اب تک سامنے آئی ہیں۔ اسلام آباد سے کچھ اہم خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی آنے والے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ جو کنفیوژنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور عمران خان صاحب پارٹی کے حوالے سے کچھ سخت فیصلے بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ سخت فیصلے کیا ہوتے ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔